سینیٹر صاحب اگر آپ کے پاس وقت ہو ذرا سمجھائیے کہ پی ٹی آئی کا اس پہ سٹانس کیا ہے. کل مختلف بیانات, ایک نے کہا کہ جی مسترد کرتے ہیں, پھر دوسری جانب بیرسٹر گوہر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی اوپر سے ڈیلیبریشن کر کے پھر بتائیں گے. آج کچھ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, سہیل آفریدی صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر. کیا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا سٹانس اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ان پرنسپل تو سٹانس یہ ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کہ جب یہ چیز سامنے آئے گی تو ہم اس کے اوپر دیکھیں گے اور پھر ڈیلیبریٹ کریں گے. یو مین کہ جب مسودہ آئے گا؟ جب مسودہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں, جو عفنان صاحب نے بھی بات کی اور باقیوں نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی کہ دسمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ کا ایک دو دن پہلے پروگرام تھا یا کس میں تھا. میں بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے 18 گھنٹے پہلے بیرسٹر عقیل صاحب نے باضابطہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میں آپ کو ری ایشور کرتا ہوں کہ ابھی اس 27ویں کے اوپر کوئی باضابطہ باتیں ہو ہی نہیں رہی. اچھا, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اس وقت ہو سکتا ہے نہ ہو رہی ہوں 18 گھنٹے پہلے, یا ان کو پتا نہ ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2, جب آپ نے کوئی کام کرانا ہوتا ہے, جو آپ نے فیصل واوڈا کی بات کی ہے, وہ نارملی جب آپ کسی بچے سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بچے تم تو بہت اچھے بچے ہو, تم تو یہ ہو, تم تو وہ, تم تو میرے لاڈلے ہو, تم تو یہ کام کرو گے. یہ اس طرح ہی ہوتا ہے. آپ نے ٹافی بھی ایک دے دیتے, بچے بہل جاتے ہیں. بچے بہل جاتے ہیں. اب یا ایک یہ ہے, یا پھر آپ اس کو جو روٹ ہے جن کی آپ نے باتیں سنائی ہیں فیصل واوڈا صاحب, یا پھر وہ ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں, ایک قسم کا ایک وہ کہہ رہے تھے کہ یار تم نے یہ کام کرنا ہے ورنہ سمجھ آ گئی نا. یہ چیز ہے. اب آ جاتے ہیں کہ 27ویں ترامیم کے پاکستان تحریک انصاف کیوں پری ایمپٹ کر رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اس طرح 2-3 چیزیں ہیں. اچھا, ایک یہ کہ جب ہم 26ویں ترامیم کو سامنے رکھے, اس کے اندر جو سیگریگیشن آف پاور ہے, جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, وہ کسی حد تک ختم ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے ججز کو اپوائنٹ کرنے کی کمیٹی, اس میں نمبر آف پیپل جو کہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو فرام دا گورنمنٹ ہے, یا ان کے الائز کے لحاظ سے, یا اس لحاظ سے جو گورنمنٹ کے, یا پھر وہ لوگ جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی تعداد یا جو بھی ہے نا, جیسے وہ ان کی تعداد ججز کی تعداد سے زیادہ ہے یا اپوزیشن کی تعداد سے زیادہ ہے. اچھا, یہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ. اب اس کا ایک کہا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ اس لیے یہ کر رہے کہ اس سے پہلے ججز جو تھے نا, وہ اپنے مطلب کہ اپنے چیمبر کے یا اپنے رشتہ داروں کو لے آتے تھے کہ بھئی آپ بالکل ہے, آپ اس کو ٹھیک کرو. اس کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان ججز کو کہ میرے چیمبر سے کوئی آ رہا ہے, مجھے اس بینچ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, میرا یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے اصولاً. اور یا پھر اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے میری کسی لحاظ سے ریلیشنز ہیں, اگین مجھے ریکیوز کرنا چاہیے یا مجھے اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے. اور اگر فرض کریں میں بہت بے ایمان آدمی ہوں, میں پھر بھی بیٹھ گیا ہوں, بعد میں پتہ چلا ہے, آپ اس کو واپس کر دیں, ریورسل کر دیں. ان شکوں کو لے کر آئے, آپ اپنے سسٹم کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری رہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا نا, تو آپ کا پورا سسٹم ڈکے کرے گا. انڈیپینڈنس کے اوپر کیا اوور سائٹ کا میکینزم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے. اب یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور پلس اس بار جو بات ہو رہی ہے, یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی ہو رہی ہے. That is different. اور اس کا کانٹیکسٹ بھی ہے. دیکھیں ایگزیکٹو میجسٹریٹس, یہ یاد رکھیں, ہسٹری دیکھیں, یہ بیسیکلی برٹش راج کے زمانے میں تھا. اس کو ختم کر دیا گیا تھا ان 2001 میں یا 2000 میں, اس کو ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ پرو بیوروکریٹک یا پرو گورنمنٹ چیزیں آ جاتی ہیں, اور بیوروکریسی کے حوالے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیڈائٹ کرتی ہے, لیکن ہماری ہسٹری ہمیں بتایا کہ اس نے ایکسپیڈائٹ نہیں کیے. فار ایگزامپل اب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا لیں گے تو اس سے جو پینڈنسی آف کیسز ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھا ہے, ہم نے تعداد بھی بنا دی ہے, ہم نے بینچ بھی سیپریٹ کر لیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری پینڈنسی بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہوئی. سو دیٹ مینز
اس کا جو کیس لوڈ ہے اس میں جو ہم لوگوں نے جس طریقے سے کیس لوڈ کو ڈیوائیڈ کیا وہ ہم نے طریقے غلط کیا, ہمیں وہ اس کا سائنٹیفک طریقہ نہیں آتا. اس کے اوپر میں آگے آؤں گا. اور چیز بھی ہے ہمایوں صاحب, وہ ہے یہ NFC کا معاملہ. اس پہ ظاہر بیرسٹر گوہر صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں, لیکن معاملات کافی ہیں. یعنی کہ اس کے اندر ایک جو کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. کہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے BISP ہے یا پھر FBR ہے, نادرا ہے, HEC, ان کے فنڈز بھی چلے جاتے ہیں, لیکن فنڈنگ جو ہے وہ پھر وفاق کی جانب سے کی جاتی ہے. وفاق کے پاس خود کچھ نہیں بچتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریوزٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر چیز کو ریوزٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دس از اے مین میڈ لا, آسمانی صحیفہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی چینجز اینڈ دیٹ از وائی اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس کو ہم چینج کرتے رہیں گے. اس کو جب آپ کوئی بھی چیز کرتے, جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے تو اس میں پرابلم آتی ہے. اب اگر ایک جج نے اس ٹاور کا غلط وہ کیا ہے یا ایک طریقہ غلط ہے, اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس پوری چیز کو ریورس کر دو. آپ اس کے اندر جو پرابلم ہے آپ اس کو ایڈریس کرتے ہو. ثاقب نثار صاحب جو تھے نا, یہ میاں نواز شریف صاحب کے ہی بندے تھے. انہوں نے ہی ان کو ہائی کورٹ میں جب وہ سٹارٹ ہوا تھا تو وہاں سے ہی سٹارٹ ہوا, کہانی ان کی تھی. یہ میرے خیال میں جو مجھے سننے میں آئی, if I'm not wrong, he was also his lawyer as well, یا اس لحاظ سے کوئی چیز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نہیں سر بڑا فرق پڑتا ہے, بڑا فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. اگر آج اگر میں سلمان اکرم راجہ کو یا PTI والے آج دیکھیں, لیکن ایک بات دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اعتزاز احسن صاحب کو اگر PMLN والے, پیپلز پارٹی والے ایک جج بنا دیں, ان کی افیلیشن ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, یہاں پہ چیز آتی ہے. اور یہ خالی ثاقب نثار نہیں تھے, اس سے پہلے جو چیف جسٹس سے افتخار چودھری صاحب, انہوں نے سب سے زیادہ افیلیشن از سمتھنگ ایلس, لیکن اگر وہ آپ کے فیصلوں میں ریفلیکٹ ہو دین دیر از سمتھنگ ایلس. I totally agree with that. لیکن میرا معاملہ ابھی NFC والا ہے سر, اس پہ آ جائیں. سن لیں میرا ادھر آپ معاملہ NFC is the sign and symptoms of whatever is being done wrong in the center, in decision making. Your decision making سب سے important چیز ہے. جب ہم اس کے اندر ایک پریٹیکس یا دوسرے پریٹیکس کے درمیان میں کر کے یہ کر لیں گے تو آپ کے ڈیسیجن میکنگ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. کیا اس کے اندر ایک ڈسکرپنسی ہے؟ I'm sure ہوگی. کیا اس کا کوئی فارمولا بننا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے. ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے, وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن میرا مین جو پرابلم ہے نا, اچھا دوسری بات یہ, ایک بات یاد رکھیں, ابھی ایک چیز میں اور کمنٹ کر لیتا ہوں. یہ جو سینٹ میں بات کرنے کی اجازت کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کے پاس نمبر پورے ہیں ان نیشنل اسمبلی. سینٹ میں 3 سیٹیں شاید کم ہیں, 4 میرے خیال میں 3 ہے, میرے خیال میں 3 کم ہے. پورے 3 نہیں, میرے خیال میں 3 کم ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 3. ان 3 میں 2 JUI اور 1 ANP کا ہم پتہ چلے گا کہ وہ کس طرف کھڑے. باقی تو سارے ہیں ہی حکومت کے, بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں لیکن ہیں حکومتی.